آپ سارے لوگوں کو میں سمجھا دوں کہ اس میں کوئی فارمولے نہیں ہیں، کوئی سیٹ فارمولے نہیں ہیں. تمہارے دل میں ایک موٹی بات جب ہم کرتے ہیں نا، وہ ہم کرتے ہیں جس طرح میں ہر ایک بندے تک میں نہیں جا سکتا، ہر بندہ میرے تک نہیں آ سکتا. ہم نے یونیورسلی سالوں کو بتا دیا سورہ رحمان سنا دیں، ٹھیک ہے، اور فالج والوں کو کسی وجہ سے ساتھ کہتے ہیں آپ قصیدہ بردہ شریف سنا دیں، ٹھیک ہے. پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ سنتا ہی نہیں، وہ آنکھیں نہیں بند کرتا، کوآپریٹ نہیں کرتا، یا ذہنی حالت ایسی ہے، یا نشہ کرتا ہے، یا کوئی اور بات ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اس کے پاس آپ دمال لگا دیں، شام کلندر لگا دیں نور جہاں کی آواز میں، یا مست کلندر لگا دیں نصرت علی خان کی آواز میں. کئیوں کا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس سورہ رحمان لگاتے ہی ہیں تو وہ لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں، یا اذان کی آواز ہی سن کے یہ حالت ہو جاتی ہے. کوئی تسبیح وظیفہ لگاتے ہیں تو بی پی شوٹ کر جاتا ہے، کچھ بھی ہے. انہیں ہم کہتے ہیں اچھا ان کے پاس شازیہ منظور کی آواز میں مائنی میں کنو آقا لگا دو. کئیوں کا وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں لگانا آپ نے، ٹھیک ہے. کئیوں کا صرف 3 بار اللہ پانی والی دعا سے طبیعت خراب ہوتی ہے. پھر یہاں ایک ایسا شخص بھی ہے، ان سب نے تجربہ کیا ہے کہ اس کو آپ کچھ بھی نہ کرائیں، اس کی نبض بھی نہ پکڑیں. آپ اپنے دل میں اللہ کہیں، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. آپ اپنے خیال میں کہیں، اور آپ چیک کر لیں کہ آپ کتنا گیپ سے کہیں گے، وہ بیچارہ اپنے دھیان بیٹھا اس کی چیخ نکل جائے گی. اب اس کو کوئی کیسے سمجھے گا؟ لیکن باقیوں کی تو نہیں نکلتی. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے کہنے سے تو ساروں کی نکلنی چاہیے، یا آپ نے کہا تو ساروں کی نکلنی چاہیے. تو اس اکیلے کی نکلتی ہے، اس کی فریکوینسی میچ کر رہی ہے کسی فریکوینسی سے، تو وہ اس کو کیچ کر رہا ہے نا، اسے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کی چیخ نکل رہی ہے، حالت اس کی غیر ہو جاتی ہے، چیخنا شروع کر دیتی ہے. ڈفرینٹ قسم کے تھوڑے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ اسپرچولیزم اسے سمجھ لیں آپ. میں نے کوئی نام آپ لوگوں نے رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے. تو میں بہرحال اس کو سارے کو ڈاکٹری اور علاج میں اس پہ رکھ، نہ میرا دعویٰ اسپرچویلٹی کا ہے، نہ میرا کوئی دعویٰ کسی روحانیت کا، تصوف کا، مذہب کا، میں کوئی بات نہیں کر رہا. میرا تو صرف یہ ہے کہ جو کوئی دکھی آتمائیں ہیں، جدا جس طرح کا دکھ ہے انہوں انجدی پٹی چاہیے ہے نا، ٹھیک ہے. تو لیکن ایک جو یونیورسل ٹروتھ ہے، جو الٹیمیٹ ریمیڈی ہے، وہ سورہ رحمان سب کو بتاتے ہیں. لیکن یہ سارا حرف اول ہے. ابھی یہ میں بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ حرف اول ہے اس سارے کھیل کا. تو اصل میں اس سارے سے، جیسے اس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا تھا سورہ رحمان سناؤ، کوئی کہہ رہا تھا قصیدہ بردہ شریف سنا دو، آپ دونوں ہی سنا دو ان کو. وہ جو ہاں 5 منٹ وہ سنا دو، 5 منٹ وہ سنا دو. نالی سے ہے، وہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا. اب وہ پی بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے، انہیں کہنا آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے. ہائے ٹھیک ہے. اب یہ تمہارا، میری بات سنو، یا تم مجھے بتا دیں، میں کہتا ہوں اس کے پاس جاؤ 3 بار اللہ کو اور نبض پہ کر کے آئے ہو نا، وہ 3 دن کرنا ہے. اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جی میں تو فیصل آباد میں ہوا آیا ہوں، میں نہیں جا سکتا، اب ڈپینڈ کرتا ہے تمہاری اس کے لیے کتنی ڈیڈیکیشن ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ تم وہیں جاؤ. اگر تمہارے اندر اس کے لیے اتنی تڑپ ہے، تم یہاں سے بیٹھے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا اور اپنے دل میں 3 بار اللہ کہنا، ٹھیک ہے. اب یہ تمہارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ تجربہ میں نے ایک پولیس کے بہت بڑے آفیسر کو کروایا. اس کا مجھے روتے ہوئے فون آیا کہ آپ ٹی وی پہ اس وقت خبر سن رہے ہیں، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، آپ ٹی وی لگائیں. میں نے لگایا تو وہاں ایک خبر آ رہی تھی کہ کوئی فلاں آفیسر جو ہیں وہ اس وقت کسی ملک میں وہ دورے پہ گئے تھے، وہاں ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی، اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اب وہ روتے ہوئے اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ دنیا اس شخص کو جو مرضی سمجھتی ہے، میں اس کا نیکسٹ جونیئر رہا ہوں 3 سال، اور یہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ آفیسر ہے اور انتہائی اعلیٰ ظرف انسان ہے. اس کی ذاتی کوئی خامیاں اگر ہوں، اس نے کوئی اپنی کوئی سگریٹ پیتا ہے، کچھ کرتا ہے، وہ اس کا ذاتی فیل ہوگا. اب ایک جونیئر آفیسر جو ہے وہ اپنے سینئر کو، وہ بھی پولیس جیسے محکمے کے، اس کے لیے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے. اور وہ اس بندے کو میں جانتا تھا جو میرے ساتھ فون پہ بات کر رہا، کراچی سے بات کر رہا تھا، کہ اس کو میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور اکھڑ قسم کا پٹھان آدمی ہے. تو اگر وہ تڑپ رہا ہے کسی کے لیے تو وہ جینون تڑپ رہا ہوگا. اب میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم ایسے کرو، ان کی مسز اگر ساتھ ہیں
انہیں کہو کہ وہ ان کے پاس سورہ رحمان لگا دیں وہاں پہ. اس نے کہا جی وہ اکیلے کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, مسز ادھر ہے. دوسرا, نہ میرے پاس ان کی مسز کا نمبر ہے, نہ وہ مجھے جانتی ہیں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, لیکن میں اپنے آفیسر کو جانتا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ 3 سال کام کیا. اب 2-3 سال سے میں کہیں اور ہوں, وہ کہیں اور ہیں, لیکن میں ہی از اے جیم آف اے پرسن. اب وہ اتنا اس کے لیے تڑپ رہا ہے. میں نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ دعا کریں. میں نے کہا یار میں کوئی اللہ کا پتر تو نہیں لگا ہوا, نعوذ باللہ, میں ایک ڈاکٹر ہوں. سو وائی ناٹ یو, تم اس بندے کو جانتے ہو نا, تمہاری اس کے لیے تڑپ ہے. میں نے کہا اس کی نبض پہ خیال میں ہاتھ رکھو. تمہیں میں ایکسپیریمنٹ کرا دیتا ہوں, تم خیال میں ہاتھ, یہ میں راز اوپن کر رہا ہوں, جو مرضی کر لیں, لیکن یہ ڈپینڈ کیا کر رہا ہے, یہ 2 وے ہے, یہ 1 وے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی اچھا. میں نے کہا آنکھیں بند کرو اور 3 بار اللہ کہو اپنی, اور اس کے بعد یہ تم نے کل بھی ایسے کرنا ہے اور پرسوں بھی ایسے کرنا ہے, ٹھیک. چلیں آپ یہ سمجھ لیں چونکہ وہ فون پہ میری جان نہیں چھوڑ رہے تھے, میں جان بھی چھڑانی تھی, ٹھیک ہے. لیکن صبح ان کا مجھے فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے خبر سنی ہے کہ انہیں وینٹیلیٹر سے اتار دیا انہوں نے, اینڈ ہی از فائن, ٹھیک. میں نے کہا اچھا یار تم پھر بھی 3 دن ایسے کرو, اور اگر تم اس سے فون پہ بات کر سکتے ہو تو اسے فون پہ دعا کراؤ. اس نے کہا نہیں سر فون نہیں ان کے پاس جا سکتا, نہ ابھی کوئی رابطہ ہے نہ کچھ ہے, لیکن ٹی وی پہ میں بھی خبر دیکھ رہا ہوں. میں کہا تم 3 دن ایسے کرو. وہ صاحب ٹھیک ہو گئے, UK چلے گئے, وہ جو بھی ہوا. آپ کو یہ ساری مثال میں اپنی نہیں سیلف, میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں درد آشنائی, اسے کہتے ہیں درد سے پیار, ٹھیک ہے. اگلے کا درد لے لینا, اگلے کا درد فیل کرنا, درد ونڈا لینا, ٹھیک ہے. 15 دن نہیں قصیدہ بردہ شریف تو 7 دن ہی سناؤ. 7 دن اگر کچھ فرق رہ جائے, کہیں فالج کہیں مسئلہ رہ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں 15 دن کر دیں, نہیں تو 7 دن ہی وہ بھی کر. ٹھیک ہے. اور 6 سال کا بچہ ہے, اس کو پتہ نہیں کہتے ہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو اپنے پاس بلاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے, کندھوں پہ رائٹ لیفٹ دونوں, باری باری لیفٹ پہ پھر رائٹ پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار ماں باپ کی آنکھیں بند کرا کے اپنے دل میں ڈوب کے 3 بار اللہ کہنا, ہاتھ اٹھا کے پوچھنا کہ آپ فیل کیے. ان دونوں کی حالت, دونوں میں سے ایک زیادہ کہے گا, آپ کو نظر بھی آئے گا. بالکل نہیں پتا, مجھے کسی ریفرنس سے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ایک بچہ ہے ہاں اس طرح ان کا پوچھنا کیا کرنا. اس کا نہیں تو ویڈیوز, کوئی ویڈیو میری شیئر کر دو چھوٹے بچوں والی, جو میں نے کئی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے نا کہ بچہ بیمار نہیں ہوتا, بچے کے ماں باپ بیمار ہیں. تو ماں باپ نہیں, قصیدہ سننے کا چکر نہیں ہے. میں ایک بار پھر سمجھا دوں, نہ سورہ رحمان سے کچھ ہوتا ہے, نہ قصیدہ بردہ شریف سے ہوتا ہے, نہ کسی اور چیز سے کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سب کو کہتا ہوں دعا کراؤ, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کس کی دعا سے اس نے کیا لکھا ہوا ہے. اگر اس نے میرے پیچھے لوگوں کو پڑھوانا ہے نا, لوگ کہیں گے جی آپ کی دعا سے ہو گیا, آپ ہی دعا کریں, آپ ہی دعا کریں. میں لاکھ پٹتا پھروں گا کہ یار میں تم بھی دعا کرو, یہ ہو جائے گا. لیکن یہ کچھ بھی سب وہ خود کرتا ہے. لیکن آپ کو اگر اس نے میڈیم ہی رکھ لیا اپنا, آپ کو اگر وہ یہ اس نے توفیق دے دیا کہ آپ اتنا میسج آگے بتا رہے ہیں. اصل میں ہم سارے جو ہے نا کئی بار پارٹی بن جاتے ہیں. جب ہم دعائیں بھی کراتے ہیں نا, پہلے تو میں پٹتا ہوں کہ یار کوئی دعا کر لے. اول تو دعا کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے, لوگوں کے آبجیکشن, نہیں جی یہ بدعت نہ ہو, آپ کون ہیں, صحیح ہیں غلط ہیں, پہلے آپ کے ٹھیک ہے. ڈاکٹروں سے وہ سن رہے ہو نا کہ وہ 3 بار غلط آپریشن کرا کے آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی ڈاکٹری مجھے دکھانا چاہ رہی ہے, ٹھیک. اچھا اس کے بعد اگر کر لی ہے, 90% لوگ ٹپیکل دنیا داری اس کام میں بھی یہی کریں گے. کیا ان کا کام ہو گیا تب بھی کہیں گے مٹی ڈالو, کام ہو گیا. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو واپس ڈاکٹر صاحب کو سلوٹ مارنے کو نہیں جاتا, ٹھیک ہے, بتانے میں نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, ٹھیک. اچھا نہ ٹھیک ہوں گے تب بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں آنا, کوئی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے. ٹپیکل دنیا داری کا ماحول ہے. پیروں کا بھی یہی کرتے ہیں, چھڈو جی اس پیر نو اس پیر کو چلیے. تو 90% تو دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے. 9% جنت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بس ہم جنت مل جائے. اس میں وہ سب سے زیادہ میرا چیک کریں گے, ڈاکٹر صاحب نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, ڈاکٹر صاحب تو نماز کے وقت اٹھے نہیں, ڈاکٹر صاحب کے اپنے ماتھے پہ محراب نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب نے تو غیر شرعی لباس پہنا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کا تو ستر پورا نہیں ہے ڈھپا ہوا,
ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ غیر محرم خواتین ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, جڑی ہوئی تھیں, عرس پہ یہ کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے. حالانکہ میں بار بار انہیں کہہ رہا ہوں گا کہ میں آپ کو مذہب نہ سکھا رہا ہوں, نہ میں کوئی مذہب کا دعوے دار ہوں. ٹھیک ہے, آپ اگر مریض ہیں, کوئی مسئلہ لے کے آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں یہ مسئلہ کی یہ دوائی ہے, دوائی ہے نا. جب نہ ڈاکٹر مریض سے پوچھتا ہے کہ آپ کا یہ مسلک کیوں ہے, مذہب کیوں ہے, فلاں مذہب کو چھوڑ دیں, فلاں مسلک میں دوائی دینی ہے. نہ مریض ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کس مذہب اور مسلک کے ہیں, دوائی لینی ہوتی ہے. لیکن وہ چونکہ جنت کے چکر میں ہوتے ہیں, اور چونکہ میری بات میں 3 بار اللہ سورہ رحمان آ ہی جاتی ہے, دمال میں کہیں علی علی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں اور کچھ اور صوفیانہ کلام میں بھی, تو وہ کہتے نہیں یہ کوئی اللہ والا کوئی صوفی. حالانکہ میرا ایسا کوئی بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اب اس میں انہیں مسئلہ پڑتا ہے کہ کہیں غلط ڈاکٹر صاحب کے چکر میں پڑھ کے, ٹھیک ہے, کہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان, کہ ڈاکٹر صاحب جڑے نہیں ہوتے ملا بھی نہیں نہ گئے, ٹھیک ہے, تو کہیں ہمارا دھرم برشت نہ ہو جائے, وہ دھرم برش بچاتے پھر رہے ہیں, جنت ہاتھ سے نہ چلا جائے. 1000 میں یہ 9% ہے, انہوں نے بھی چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے, آپ کو بھی چھوڑ جائیں گے. 1000 میں سے ایک بندہ نکلے گا, اس کا کام ہو, اس کا کام نہ ہو. جس طرح اس کو میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس کی کاکی کا قصور نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی روح جس تلاش میں ہے نا, اس کی روح گواہی دیتی ہے کہ میں اس تلاش میں ہوں. لیکن جب وہ قریب آتی, جس طرح یہ کاکی اب یہ جو جا رہی تھی, اس کا جانے کو دل نہیں کر رہا, کر جاؤ, کیونکہ اس کو کہے کاکی کام کر, اپنی جگہ پہ ہی کر, اس محلے میں بیٹھی کر, نہ بھی کرے گی تو وہ کام لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جسم سے لے رہی ہیں, ایسی نکل رہی ہوتی ہیں, انہوں نے کیچ کرنا ہوتا ہے. لیکن ان کی اپنی بھی تو کوئی خوراک ہے, بیٹری چارج ان کی بھی ہونی ہے یا کچھ ہے, تو وہ دل تو کرتا ہے نا. لوہے اور مقناطیس کے درمیان میں تو کوئی چیز نہیں آ سکتی. وہ تو پھر دیکھا ہوگا آپ نے, تجربہ کتنی بار میں نے کر کے دکھایا. اس وقت تو نہیں دیکھتا نا, لوہا تو نہیں دیکھتا, وہ تو جا اڑ کے لگتا ہے, یا پتہ نہیں مقناطیس اس کو کھینچتا ہے یا وہ اس کو کھینچتا ہے, اللہ جانے کیا چکر ہوتا ہے, لیکن اڑ کے جا لگتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. گریوٹی کی ایسی تیسی پھیر دی ہے اس نے کہ نہیں, اب پتہ نہیں یہ اوپر کو آیا یا اس نے اس کو کھینچا. بہرحال ان دونوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ جڑ گئے. باڑ میں جائے, کسی کی شریعت کیا کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ادھر جڑنا سی, کہ ادھر جڑنا سی, اگلا جڑ گئی, ٹھیک. یہ 1000 میں ایک ہوں گے. اب جب یہ جڑ جائیں گے تو ایک کہیں گے سارا سانو ہی دے دے, کھا پی جائیے تینوں, تو کتے بھی نہ ادھر بھی نہ دیکھیں. تمہیں ایک ملے گا, اس کو کہنا بھائی آگے دعا کرا. اس درد کے مشن کو, یہ سرکٹ جو ہے, یہ جو لے رہے ہیں, ان کو آگے, کیونکہ انرجی اسی کی یوز ہوگی, انرجی اسی کی ہے, پیچھے سے سرکٹ آ رہا ہے, یہ وہ کنڈکٹر ہے جو بہرحال کنڈکٹ کر سکتا ہے آگے. تو وہ ایک سرکٹ بن جائے گا اور وہ انرجی آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. اب جب یہ دعائیں, یہ جو 1000 میں ایک ہیں, یہ 15-20 سالوں میں جو ہے 5-6 میرے پاس اکٹھے ہوئے, یہ بھی اس کے بعد پھر آگے پھڈا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان میں سے ان کو سچل ہونا ان کا, یا رگڑائی لگنی یا نہ ہونا, وہ سارا یہ جب دعائیں کراتے ہیں, آگے دنیا کو خود کرتے ہیں, پریکٹیکل سیلف پریکٹیکل میں سے گزرتے ہیں, تو بہت کچھ آگے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں سے ٹیسٹ چل رہا ہوتا ہے, وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, مطلب آپ کے اوپر ٹیسٹ ڈال دیا اللہ نے, ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جی یہ جس کو دعا کراتے ہیں نا, لڑکا لڑکی 45 سال کا ہو, 100 سال کا, اس کی شادی ہو جاتی ہے, جس کی کبھی نہیں ہوئی شادی. یہ جس کو دعا کراتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں مشہوری ہو جائے گی ہے, ٹھیک. ادھر سے یہ ہیں, یہ بھی دعا کراتی ہیں, ٹھیک. اور یہ جس کو بھی دعا کراتی ہیں نہیں ہوتی اس کی, ٹھیک ہے, لیکن باقی سارے کاموں میں ہو رہی ہے. اب آپ دونوں کٹھے جب بیٹھیں گے نا, تو یہ تیسرا بندہ آ گیا, اس نے اسے کہا کہ میں ان کے پاس گئی تو میری تو شادی ہو گئی. آپ مجھے سورہ رحمان بتاتی تھی, ٹھیک. انہوں نے کہا اچھا, اس نے کیا بتایا؟ انہوں نے مجھے سورہ رحمان بھی بتائی تھی, لیکن انہوں نے مجھے علی حق کرایا. ہوں کہے گی وہ تے اپنی شادی نہیں ہوئی. انہوں پوچھا کنی باری انہیں علی حق کیتا ہے, علی حق سے تو کوئی شادی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اے بندہ کنفیوز ہو جائے گا, علی حق سے شادی, ہاں اس کی اپنی نہیں ہوئی, یہ اس کا کام نہیں ہے, اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کا یہ کام ہے, ٹھیک ہے. ان کا آپس میں کیا مسئلہ ہے, وہ ان کو جہاں استاد نے رکھا ہوا ہے وہ آپس میں بحث بھی شروع کر دیں گے نا, یا ایسے دل سے خیال گزر گیا نا, وہ
ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, अच्छा मैं सूरत रहमान ही दस दी लंदी सा, तो ये जो शादियाँ नहीं होंदियां अली हक नाल होंदियां ने। अब अगर इसने ये ख्याल किया तो साथ इसे ये मसला पड़ेगा कि उसकी अपनी क्यों नहीं होती। ठीक है, आपसे कोई और काम नहीं होता था, आपको किसी और ने आका जी उन्होंने सानू यह दसिया उसने काम हो जा रहा है, तो मैं सारे दसना मेरे तो नहीं होता। ये पेपर आपका डिफरेंट है। ठीक है, जब आप उसे टैली करते हैं आप परेशान हो जाते हैं, आपस में लड़ पैंदे हो, तो जे तुसी कहते हो कि पेपर सैटर ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੂੰ ਨੋਟਸ ਆਪਸ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अगर आपको टीचर ने एक पेपर आप पे डाल दिया है कि आपकी शादी खुद नहीं होनी 20 साल, आपको उसने कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा तू जिन्नू कहेगा तो ब्याह होएगा, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ नहीं होंदी पई, तो उतों सुननियां भी पैंदियां ने, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ठीक है, वो पूरी फैमिली कज़न ही कितने कोई एक बंदा खुशी ना कह देगा, कज़न का दोस्त कह देगा ना कि यार तेरे कज़न की क्या बात है, इसने मुझे कहा मेरी शादी होगी, कहता चल ये अपनी नहीं होंगी, इन्हों क्या कराए, वहीं पे उसी शादी में बिस्ती आपकी हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अब आप इससे सुन के चाहें कि मैं हूँ फटाफट कर ला, ये फार्मूला है, नहीं होगी, मार पड़ेगी। क्यों? आपने चीटिंग की है, चीटिंग अलाउड नहीं है, आपका सब कुछ इधर से आना था। आपने वो जो शाह जी कह रहे हैं कि बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, सेकंड में ख़त्म हो जाएगा ना, आपका फोकस ख़राब हुआ है, 19 साल की तपस्या भी गई, ठीक, वो सारी गई, लेकिन जो दिया गया वो लिया वापस नहीं लिया जाता, लेकिन तुसी आप उन्होंने रूढ़ी से सुट देता है, किसी ने नहीं लिया। अब आपने इससे नोट्स टैली किए तो किए क्यों, आप उसका तो अपना पेपर हो रहा है, आप समझ रहे हैं पेपर सेम है, वो केमिस्ट्री का दिंदा पे तुसीं फिजिक्स का दिंदे पे हो, ਉਹਦਾ क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है तो ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ पेपर ਨੂੰ ਵਾਈਵਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ क्वेश्चन नंबर 1 का ये जवाब है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ केमिस्ट्री बोली ਜਾਂਦਾ कि तू पढ़ के बोलता पिया, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाई ही नहीं। ठीक है, तो ना सूरत रहमान से हो रहा है कुछ, ना अली हक से हो रहा है कुछ, ना किसी और चीज़ से हो रहा है कुछ, ये करने वाला खुद कर रहा होता है, वो रोज़े अज़ल के उसके फ़ैसले हैं, वो वही करने होते हैं। लेकिन ये लोगों को क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि लोग शिरक में ना पड़ें, लोग अपना नुकसान ना करें लोग। लेकिन वो जिन्हें वहाबी आप लोग कह देते हैं, उन बेचारों की वो भी सही हैं, तो उनका कहने का तरीका क्रूड है। ठीक, ये बाबे शाबे अपने आप को बदनाम कर लेते हैं, लोग कहते हैं इन्हू तमीज़ नहीं की है कि इन्हें मुर्कियाँ पाइयां ने कन्ना च, लाल रंग के कपड़े ते बंदे ने पाने नहीं चाहिए। ठीक है, वो सारा सुन लेते हैं, लेकिन वो इन्हीं लोगों को जिन्होंने उलमा के पास जाना ही नहीं, शकील सबक को सुनना नहीं, वो उनको प्यार से प्रैक्टिकल से उधर लाएंगे कि यार करना वो नहीं है, और वो बहुत रहमान है, वो जालम नहीं है, तेरे फायदे का है जो नहीं हो रहा, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई हिकमत है, तो वो प्यार प्यार से उसको उस टाइम तक लाना है। 20 साल तेरे पूरे होने ने, तो ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ आओ मिल जाए हम तुम समंदर समंद ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲੀ ਹਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੇਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। तो असल वो खुद है, वो खुद है, वो खुद ही कर रहा है, उसने खुद ही करना है और वो खुद ही करेगा, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जो बंदे वो सामने अपने दिखा रहा है वो उसके डेजिग्नेटेड अताई बंदे हैं, वो किसी कोशिश से नहीं होता। कोई बंदा कोशिश करके नबी नहीं बन सकता, ठीक है, वली भी नहीं बन सकता। ठीक, ये पहले से उसके डेजिग्नेटेड काम है जिससे उसने जो काम लेना है। इवन अव्वल तो करबला में कोई माई कलाल खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, आज भी कोई खड़ा हो जाए, ठीक है, हुसैन दूसरा कोई नहीं बन सकता, समझ गए हो। तो ये पेपर कॉपी करके हो ही नहीं सकता। ठीक, हाँ, उसने आपसे क्या काम लेना है ये आपने सोचना, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपको एक बंदा मिलाया गया है, दिखाया गया है, तेरे दिल से जो आएगा तो वो कर देना है, तेरे दिल में जो आया। असल चीज़ है तेरी दर्द, तड़प, तेरा ख्याल। अगर तुझे आज भी समझ आ गई है तो वहाँ बैठे फैसलाबाद में आके ना कि तू 2 दिन ना जाना, लेकिन तू इत्थू दुआ कर, जब तेरा दिल करे उसके लिए, तेरे दिल में आए कि यार वो बेचारा ऐसे है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस बंदे ने अल्लाह से ये दुआ मांगी हुई है कि मैनू गौस पाक दे बराबर तो नहीं, लेकिन मैं उन्होंने नाल मैं भी हूँ वक़्त दा गौस होवां, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ,
ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, तो कितने उन्हें आप ना दुआ मंगी हुए। ये दुआ इतनी ख़तरनाक होती है, इसको ऐसे समझ लो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में उतारा गया है, ठीक है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मिला है उन्हें, ठीक, जिसने कहा कि यार मैं 1000 साल तू तेरा इंतज़ार करना पिया, मैं रब नूं कहा सी मैनू मौत ना देई, मैं हुसन देखना है, जिहड़ा हुसन तू कहना कि सब तू सोहना मैं बनाया, जिन्होंने सब तू बहुत, मैं यूसुफ नूं वेखना है, ठीक है, मैं 1000 साल का तेरा इंतज़ार कर रहा। उन्हें कहा तू दुआ मंगण लग्या ध्यान मंगना सी, ना तू दुआ मंगी होंदी मैनू खूह च ना डिगना पैंदा, तेरी दुआ पूरी करने वास्ते सानू खूह जाना पै गया। समझ आ रही है बात? ये दुआ बड़ी जालिम है। ये उधरों बाबा कहता होना कि यार कित्थे खूह चला ने मैनू डक छड़िया है, 1000 साल हो गया, वो अपनी मर्जी करेगा, वो 1000 सालों एक दिन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अपने पे मुद्दा पढ़ने भी नहीं देगा। कहेगा यार तू दुआ मंगी सी, हुण यूसुफ दा 1000 साल इंतजार कर, वो आंदा पिया, तू इत्थे ठहर, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं लिखिया वो खूह च डिगेगा, तू उत्थे बह जा, उत्थे जरूर आना उन्हें, ठीक। तो भाई उसके साथ चालाकी नहीं लग सकती, ये सारा फाइनल वो है, बाकी सारी लफ्ज़ों के हेर फेर हैं, ठीक है, इस पे बहस करनी है, कोई जितनी मर्जी करी जाए, ख़त्म। हाँ, जो बताया जा रहा है यही हरफ अव्वल, यही हमारा नूरानी कायदा यही है। आप बता दें कसीदा बुर्दा शरीफ फालज वालों के लिए हम कहते हैं, ठीक है, बाकी भी मैंने बता दिया आपको कुछ। अब जैसे नशे वाले लोग हैं जो नशा करते हैं, मैं वैसे कह रहा हूँ सारी दुनिया में लोग कर लें, नशे वाले मेरे पास सिर्फ वो लोग ठीक हुए हैं जो खुद ठीक होना चाहते थे, ठीक है, जो दिल से ठीक होना चाहते थे, उन पे सूरह रहमान भी चल गई, उनको मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया वो भी चल गया, उन्हें मैंने माए नहीं मैं किन्नू आखा सुनाया वो भी चल गया, मैंने धमाल लगवा दी वो भी चल गई, ठीक। जिनको घरों वाले ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाए, मेरे से झूठा पानी, मेरा ही झूठा पानी उठा के ले गए, मेरे मुझे बताए बगैर भी ले गए, ठीक है, चोरी भी ले गए, ठीक, उसे हंडिया में अल्लाह अल्लाह करके डालते रहे, सारा कुछ करते रहे, बंदा नहीं ठीक होया। जो ठीक होना ही नहीं चाहता उसकी अपनी दुआ ही कोई और है, ठीक है, उसमें आप और मैं मामे तो नहीं लगे हुए, हर बंदे का अल्लाह से एक अपना ताल्लुक़ है ना, वो जैसे भी है। हाँ, आप उसको बताते हैं हय्या अलस सलाह की, मैंने तबलीग तो करनी नहीं, तबलीग तो अल्लाह खुद कर रहा है, दिन में 5 बार आवाज़ आती है हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, कौन जा रहा है, ठीक है, इससे बड़ी और क्या तबलीग है, आवाज़ दे के लिया आ जाओ यार, ठीक है, कितनों के पास टाइम है, ठीक, वो तबलीग बहुत बड़ी, बस यही बड़ी तबलीग है, लेकिन कौन सुन रहा है, उसके बाद केड़ी तबलीग रह जाती है। जापान के साहिलों से शुरू होता है काम, कनाडा के आखिरी साहिल तक, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, 5 बार आवाज़ दी जाती है, कोई है, ठीक है, आ जाओ जिसने लेना है, कोई है आ जाओ, और ये भी नहीं कि कोई चक्कर करते फला, ठीक है, जिसने दी बेस्ट, जिसने लेना आ जाओ। कितने कितने उसको सुनते हैं, कितने खामोशी से इतना ही सुन लें कि क्या कह रहा है, जाएं या ना जाएं, कितने चुप करते हैं, ठीक है, गौर ही करते हैं कि यार ये एक बात बार बार क्यों दोहरा रहा है, ये 6 बार अल्लाह अकबर कह रहा है, ये अकबर क्या चीज़ है, अकबर क्या चीज़ है। अकबर और असगर तो एक ही जैसी दो चीज़ों में से एक बड़ी और एक छोटी, उसे कहते हैं, तो अल्लाह जैसी तो कोई चीज़ नहीं है, तो अल्लाह फिर अकबर कैसे कैसे अकबर बना रहा है, ये फिर अकबर का माना क्या है, ये मुझे समझाने के लिए अकबर असगर कर रहा है, वैसे ये कौन सा अकबर है, इसका तो कोई मिसल नहीं है, तो ये कितना बड़ा होगा, ये छोटा बड़ा जो मैं समझ रहा हूँ ये वैसे मतलब नहीं है, ये छोटे बड़े वाला मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उसका छोटा नहीं हो सकता कोई, तो ये क्या है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 6 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ तो 7 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ चीख निकल जाएगी अल्लाह अकबर, वो 7वीं उसकी निकलेगी, ठीक है, वो ना गिरे सजदे में तो बात हुई ना, लेकिन इसका टाइम ही नहीं है। ये बाबा बहुत बड़ा है, इसका बड़ी ज़रूरत है, असली बाबा ये है, आज के दौर का मुसलमानों का भी बाबा ये है, ठीक है, तो ये बाबा जो है ना ये असल बाबा है, इसमें किसी को शिरक नज़र नहीं आता, इस बाबे के अंदर कोई खामी नहीं है, इन बाबा जी को सजदा जिस तरह मर्ज़ी करें, ये बाबा जी कहें मुझे नंगा होकर दिखाओ,
ننگاؤ کے ناچ کے دکھاؤ، ناچ کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکال کے دکھاؤ، نکالتے ہیں. کہ کان پکڑ کے دکھاؤ، کان پکڑ کے دکھاتے ہیں. یو ٹرن لے کے دکھاؤ، یہ زیڈ ٹرن لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ABC ساری سناؤ، ساری سنا دیتے تو نہیں، اور 27واں لفظ بھی سناؤ، یہ 27واں بھی سنا دیتے ہیں. یہ بابا، یہ سب کا اللہ ہے، یہ سب کا نبی ہے، یہ سب کا راستہ دکھانے والا ہے، یہی سب کا ولی ہے. یہی سارے دا پیو ہے اج کل. ٹھیک ہے. تو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ٹھیک ہے, تو جی ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਾਤਾ ہے. ٹھیک ہے. کوئی منے پاویں نہ منے. جب زبان ہی فراڈ کی سمجھ رہے ہو, ٹھیک ہے, تو چلو یار ایک ہمارا بھی فراڈ ہے. ہاں پکڑ سکو تو ہمیں بتانا.